غریب غریب اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے، جہالت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ شعور نہیں ہے، غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ شعور نہیں ہے۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ افراد، سماج، ادارے اور ریاست سب کو اپنا کردار ادا کرنا، تو پھر ہم اس منزل تک پہنچیں گے۔ اپنے عہد کا انقلاب، اپنے حصے کا انقلاب ہمیں وفا کرنا ہے۔ آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم ایز اے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اپنا جو کام ہے یا فریضہ ہے جو ایک انسان اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا، ہم کہاں پہ انجام دے رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ دو چیزوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم کس سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ ایسا گھر بنائیں جو ان سب خواتین کے لیے ہو، جو اپنائیت ہو۔ تو بہت سوچنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا نام ماں گھر رکھا۔ ایسا گھر جو ماں کی طرح شفقت بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپ کو محفوظ تحفظ بھی دیتا ہے۔ ہم ایک بلوچستان کا ہمارا کیس دیکھ رہے تھے اور وہ ایسی جگہ پڑا ہو کہ کتا آ کے اس کے پاؤں کو جاڑتا رہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسانیت کی وہ کیا تصویر ہے۔ السلام علیکم ladies and gentlemen. I hope this message finds you all in great spirits. Today is a very special day as we warmly welcome to the team of Shaw Welfare Foundation to Minhaj University Lahore. To begin, let us start with the recitation of the Holy Quran. For this purpose, I would have the presence of Mr. Ahmed Hashmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Mr. Muhammad Manzar to stage to recite a soulful nut in praise of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم
صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے اگر ان کی عزت پہ حرف آیا اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک The honorable guests from Shaur Welfare Foundation. First, I would like to invite Dr. Shahida Numani, the president and founder of Foundation, to kindly grace the stage and share her insights. Ladies and gentlemen, kindly give a big round of applause. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے طلبہ اور طالبات کی کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے تشریف لائے ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا مختلف ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سیمینار میں ہم بلاتے ہیں بات کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہم اپنا تعارف کریں گے مختصر سا پھر ایک ڈسکشن ہے جس میں آپ لوگوں کو بھی انوالو کریں گے کہ ہم سوسائٹی کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے اور ہم آپ سے کیا جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر شاہدہ نعمانی ہے میرا پی ایچ ڈی ہے سوشل ورک میں شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے یہ آرگنائزیشن بنائی ہم نے کام تو میں سوشل ورک کا 89 سے کر رہی تھی منہاج القرآن سے بھی وابستگی ہے اور بہت گہری وابستگی ہے اور اس کے بعد یعنی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اس میں یعنی میں نے جو اپنے لیے منتخب کیا وہ سماجی بہبود ہے یعنی لوگوں کی فلاح جس کو آپ لوگ ایک جملہ سنتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت تو یہ مختصر سا تعارف ہے پھر ہم بات کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی آگے میں اپنے پارٹیسپینٹ سے کہوں گی کہ اپنا تعارف کروائیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میرا نام ملک اویس الطاف ہے اور میرا کوئی تعارف نہیں ہے ڈگری میری الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے اور پروفیشن میرا ای کامرس ہے اور پیشن میرا خدمت خلق ہے جی السلام علیکم میرا نام رائبہ ہے اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی ایم فل ان بائیوکیمسٹری فرام یواس لاہور اور میں شعور میں ایز اے سینئر کوآرڈینیٹر پروفائلر ڈپارٹمنٹ کام کر رہی ہوں فرام دی پاسٹ 5 years. السلام علیکم میرا نام عائشہ مشتاق ہے اور میں نے شیخ ہاسپٹل سے BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ کیا اور اس کے ساتھ میرا شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے 2.5 سال سے ایک ورک ایز اے والنٹیئرشپ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں مادر میں ایز اے ٹرینر کام کر رہی ہوں. السلام علیکم میرا نام رضا جعفر ہے میں
क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और साथ साथ लेक्चरर हूँ यूआस लाहौर में, जहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा शऊर वेलफेयर फाउंडेशन से मैं पिछले 6 साल से अटैच हूँ, एज अ वॉलंटियर मैं काम कर रही हूँ। माँ घर में जो हमारा भी रिसेंट प्रोजेक्ट है ऑर्फनेज और प्लेस, वहाँ पे एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। जी बेटा, ये हो गया हमारा मुख्तसर सा तारुफ। एक डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको हमारा पूरे काम का एक व्यू आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बात शुरू करेंगे। लेकिन फिर हमसे ये घर संभाला न गया। बहुत अंधेरा नजर आने लगा है, मायूसी है, गुर्बत है, ना इतना अंधेरा है कहाँ जाए। लेकिन घर जैसा भी हो, घर अपना होता है। मौत बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। अपने अहद की बच्ची के मरने की दुआएं मांगती है। सैयदा जाहिदा, जिनको औलाद होने के बावजूद कोई रखने को तैयार नहीं, हमने इन माँ को संभालना है। इकबाल, वो यतीम जिसके पास ना खाने को कुछ है और लिबास की जगह जगह पैबंद है। और रहमत बानो, जिसके बाप ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो 6 बहनें थी। हम ही ने तो इनके सर पर दस्त शफकत रखना है। अब्दुल हक के पाँव में कीड़े पड़ गए। इंसानियत की तस्वीर का ये कौन सा मकाम है कि अब्दुल हक के पैर को कुत्ते चाटते रहे। जानवरों के इस्तेमाल वाली दवा इस्तेमाल की, अजियत दर अजियत, बेबसी दर बेबसी। हमने अब्दुल हक को जिंदगी की तरफ वापस लाना है। खजाला शहजादी, जिसने सारी उम्र सड़क पर दरबदरी की जिंदगी गुजार दी, इस माँ को हमने बचाना है, इसकी दिलजोई हमने करनी है। और खान सुल्ताना, उसने 9 बच्चों के साथ फाकों की जिंदगी बसर की। बच्चों ने सड़क को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हमने बहुत से यतीम बच्चों को बचाना है, उनको मोहब्बत और शफकत से समेटना है। बहुत सी माओं और बुजुर्गों को घर देना है, उनकी औलाद बनकर उनकी दिलजोई करनी है, उनको संभालना है। उनकी बेसरो सामान जिंदगी में खुशियों के रंग भरने हैं, उनको उम्मीद की किरण दिखानी है, रोशनी बिखेरनी है। आए शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर शऊर के चिराग रोशन करें, दिए से दिया जलाएं, अपने घर को रोशन करें। जिसने एक इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया, क्योंकि असल जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। इंसानियत क्या होती है? हम बहुत अच्छी जगहों पे बैठ के, बहुत अच्छे घरों में रह के, बहुत अच्छा खाना खा के, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, हम आप लोगों में से मोस्टली सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, बाकी बच्चे भी समाज को देखते हैं और उसको समझते हैं। लेकिन शऊर वेलफेयर फाउंडेशन का खासा ये है कि हम बेस में रहते हैं। यानी मुझे इतने साल हो गए सोशल वर्क करते हुए, शायद इतनी आपकी उम्र भी नहीं होगी। और वो काम ऐसा नहीं था जो सिर्फ सेमिनार में हुआ हो, जो ना सिर्फ जो है मीटिंग में हुआ हो, जो कहीं और सिर्फ तबादला ख्याल की हद तक हो, बल्कि हमने हमेशा जो सोशल वर्क किया, जो समाजी बहबूद की, वो हमने बुनियाद में देखा। हमने उन घरों में उतरे। हमारे वॉलंटियर भी जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो नुमाइंदा है शऊर के, ये लोग जब कोई बीमार होता है, जो हमारा रिहेबिलिटेशन मूड है, उसमें वो उनके साथ हॉस्पिटल तक जाते हैं, उनके घरों के होम विजिट है और वो सारा चीज। तो हम वो उस दुख को बहुत करीब से देख रहे हैं जो इस समाज में दरपेश है। जैसे आप कहें तो कोई बीमार हो और उसके पास ना सिर्फ घर हो, ना सिर्फ इलाज हो। जैसे आप एक बलोचिस्तान का हमारा केस देख रहे थे, और वो ऐसी जगह पड़ा हो कि कुत्ता आके उसके पाँव को चाटता रहे, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो इंसानियत की वो क्या तस्वीर है। और फिर हमें जो मौका मिला इंटीरियर में जाने का, सैलाब के दौरान, जल्जले के दौरान, तो हमने देखा कि वो जो अहमद की बात, आप मुझे वो बच्चा इकबाल नाम है, उसको भूलते ही नहीं। हमारा मेडिकल कैंप था, तो वो दूर खड़ा हुआ हमें देख रहा था और शायद रो रहा था। मुझे लगा कि ये इस बच्चे को कोई मसला है। उसको बुलवाया, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जगह जगह से इन्हीं पैबंद सिलाई करके भी उसका लीरो लीर उसके कपड़े थे। और 104 उसको बुखार था। 2 दिन का वो यतीम बच्चा था, 2 दिन का वो भूखा था।
तो रोटी क्या होती है ना, वो कहते हैं ना तू की जान में यार फरीदा रोटी बंदा खा जाती है। हम रोटी खाते हैं ना, लेकिन हमें उन लोगों का एहसास, उन लोगों के बारे में भी सोचना है जिनको रोटी खा गई, जिनका मसला रोटी है। वो कहते हैं ना कि ये चीज वो चीज हमारा कैरियर, हम अपनी जिंदगियों में लगे हुए, लेकिन हमारे ही वो भाई, हमारे ही कौम की वो बहनें जो एक रोटी जिनका मसला है। हमारे पास शूर वेलफेयर फाउंडेशन में ऐसे केसेस आते हैं जो 2-2 दिन 3-3 दिन के फाके से होते हैं, जो इतनी सी रोटी लेकर और वो जो है पूरा खानदान खा रहा होता है। मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, हम झुग्गियों पे काम कर रहे थे, तो मैंने कहा उनके हालात बताने के लिए हमने एक डिस्प्ले करना था, तो मैंने तंदूर से रोटियां ली। वाकयात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आए कि वो क्या क्या कर होता है जिनसे ये गरीब और हमारा ये डिस्टिट्यूट पर्सन गुजर रहे हैं। ये खातून देखिए, ये जलजले में थी ना, ये कहाँ सो रही, ये गंदी नाली जहाँ ये कुछ शुगर की पेशेंट थी, जहाँ से हमने इनको उठाया, ये कोई लेटने की जगह, कहाँ कीचड़ में ये लेटी हुई। तो मैं आपको बता रही थी, वो हमने समझ गॉड से वो रोटियां स्टिक की और हमने वो डिस्प्ले बच्चों से करवाया। रोटियां भी हमने ली कि अलग से जो रफ रोटियां होती हैं वहां से तंदूर वाले से ली। जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ और वो बच्चे एक जगह बैठे हुए थे, तो जब मैंने मुड़ के देखा वो वाइंड अप कर रहे, तो वो समझ गॉड लगी सूखी रोटियां वो बच्चे खा रहे। अब अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी ये रोटी ठंडी हो जाए तो बच्चा नहीं खाता कि हमारी रोटी ठंडी हो गई। वहां वो समझ गॉड ये बच्चे हमारा मुल्क है, हमारा घर है। वो हम कहते हैं ना दिया जलाए रखना है, यानी घर की खातिर 100 दुख झेले घर तो आके रखना है। हम सब तबसरा करते हैं पाकिस्तान ऐसा हो गया, समाज ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम यानी हम हमारा अपना घर है ना, अगर घर में कोई परेशानी होगी तो घर छोड़ तो नहीं देते, घर को ठीक करते हैं। तो आज की बेटा ये दावत इसीलिए है कि हमारा घर है, आपने हमारे लिए 1 घंटा निकाला, बहुत शुक्रगुजार है। मुझे पता है कि आज कल जो है इस तरह से सेमिनार में बैठना आना वो एक लगता फटीक लगती कि हम बैठेंगे, हम बातें करेंगे, लेकिन बेटा ये सब बातें तासीर रखती हैं। ये वो कड़वा सच है जो हम अपने अंदर वो रोज सहते हैं, रोज उठते हैं, और हमारा दिल करता है कि आप जैसे नौजवान भी हमारे साथ आए ताकि हम इस शोर को एक तहरीक बनाकर आगे चल सकें। अब हमारे डिस्कशन का आगाज होगा, ये सब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और अपने व्यूज के साथ आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आखिर में हम आपको सवाल जवाब का भी मौका देंगे। बहुत शुक्रिया। ये ऐसी है जिससे उस्ताद को अपना सबक सुनाना हो, और इसके साथ ही मिनाज यूनिवर्सिटी का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज स्टूडेंट से मुखातिब होने का हमें मौका फराहम किया। जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहता हूँ, और जो मैं देखता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट के लिए, वो बेहिसी और बेमकसदियत है। यानी हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सब अगर अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हम ये देखेंगे कि हमारा मुस्तकबिल है, माँ बाप ने कोशिश की, हमें बड़ा किया, मैट्रिक की हमने, उसके बाद अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे हमारी प्लानिंग होगी कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। इसके दौरान आपने खुद अपने आप से पूछना है कि हम एज अ इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अपना अपना जो काम है या फरीज़ा है, जो एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात जिसको कहा गया, हम कहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि हम किस सतह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप देखें जानवरों की ज़िंदगी और इंसानों की ज़िंदगी, उनके दो ही कंसर्न होते हैं कि उन्होंने बच्चे अपनी नस्ल को बढ़ाना है और दूसरा अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल करना है। आप अब अपने आप से पूछें, क्या इन 2 चीज़ों के अलावा ज़िंदगी में हम सब, मैं आप सब, क्या हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? आप पूछें, अपने आप से पूछें, किसी टाइम अकेले बैठ के अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि हमारे इन 2 बुनियादी कामों के अलावा हम कुछ कर रहे हैं जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया था, अल्लाह ताला ने अपना नाइब बना के भेजा था। ये जो खिदमत खल्क का एक जज्बा है ना, हम भी आपकी तरह नौजवान हैं, तो जब आप खिदमत खल्क में उतरते हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसी को रास्ता क्रॉस करवा देते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप एक्चुअल में टेस्ट जायका चखते हैं तो आपको वो मज़ा आता है जो ज़िंदगी के किसी और काम में नहीं है। अब मैं ले चुका हूँ इसका जायका डॉक्टर साहिबा के ज़रिए, ये खिदमत खल्क का जो एक जज्बा है। तो हम चाहते हैं आप नौजवान हमारे साथ जुड़ें और हम इस काम को मज़ीद एक तहरीक की शक्ल लेके आगे बढ़ें। और ज़िंदगी का असल मकसद यही है, हर कोई अपने लिए ज़िंदगी तो जीता है
اور ہم سب اپنے فیوچر کے لیے بھی کر رہے ہیں، جہاں وہ سارا ٹائم ہے ان چیزوں کو توجہ دیں، ان چیزوں کو وقت دیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ میں ایک ہی کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں نے بلوچستان وزٹ کیا، سندھ وزٹ کیا، تونسا وزٹ کیا، زندگی کے وہ حالات دیکھے، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمارا لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ آپ کو جوڑنے کے لیے میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ بارکھان کا ہے۔ میں یہاں پہنچا تو یہاں پہ ایک بچہ چھوٹا سا وہ ایک تھیلا لے کے جا رہا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ویڈیو پلے کریں اور اسٹوڈنٹس کو ذرا یہ دیکھیں اور ان کو محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کی آواز پلے کر سکتے ہیں تو پہلے اس کو پلے کیجیے گا۔ آج کا میسج صرف یہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جڑ جائیں، اس چیز کو اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور پھر اپنے اس معاشرے کے لیے جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ کفالت دیکھتی ہیں اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور کیا حالات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں اس سے تو کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ صرف 2 وقت کی روٹی ہے جس کے لیے زندگی کی کہتے ہیں نا ایک جنگ لڑ رہے ہیں لوگ کہ آج اپنے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے روزی کمانے نکلنا اور پتہ نہیں رات کو ہم وہ روٹی لے کر آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے۔ جہاں ہمارے ملک میں اس ٹائم مہنگائی اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں میں دیکھتی ہوں اپنے ینگسٹرز میں کہ ان میں مایوسی بھی اسی طریقے سے بھر رہی ہے۔ میں بھی اس اسٹوڈنٹ ایرا سے گزری ہوں تو میں سوچتی تھی کہ میں دیکھتی ہوں بہت لوگ پریشان ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں اوہو یہ تو بہت پریشان ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو وہاں سے گزارا ہے، اگر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے کہ آپ نے اس کا دکھ، اس کا درد دیکھا ہے، تو آپ اس کو اپنے ذات پہ فیل کریں۔ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ سب یہاں پہ موجود ہیں تو اس میں کیا وجہ تھی؟ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے تھے، بٹ وائی یو آر ہیئر؟ تو یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج آپ سب یہاں پہ موجود ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام سن رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں شعور میں اس ٹائم سینئر کوآرڈینیٹر کفالت ڈپارٹمنٹ ہوں۔ ہمارا جو کفالت کا نظام ہے اس میں 600 سے زائد ایسے خاندان ہیں جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، معذور ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے گھر کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مالک مکان تک کر رہے ہیں، ان کے گھر کی روٹی نہیں ہے، بیماری ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اپنی دوائی لے لی تو اپنے بچوں کی روٹی کیسے پوری کریں گے۔ ہمارے لیے یہاں پہ بیٹھ کے آج یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، میں مانتی ہوں کہ ہمیں اپنی کریئرز کی ٹینشن ہے، ہم نے بنانے ہیں، لیکن کچھ اپنا فریضہ بھی تو سر انجام دینا ہے نا اس سوسائٹی میں۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ سیاستدان ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ یہ کہنا اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت آسان ہے کہ اس انسان کا یہ فریضہ تھا، اس نے سر انجام نہیں دیا، لیکن ایز اے سٹیزن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ سب کے لیے، اس کو ضرور سوچیے گا۔ میں اپنے فیلڈ سے ایک جو ہے واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ ہمارے سامنے ویسے تو روز بہت سارے کیسز آتے ہیں، لیکن ایک نامعلوم فرد تھا، میں اس سے ملی 1 ستمبر 2024 کو، شام 7 سے 5 کا ٹائم تھا، 5 سے 7 کے درمیان کا ٹائم تھا۔ میں یوزلی رواس کے اس فٹ پاتھ سے نہیں گزرتی، لیکن اس دن میں وہاں سے گزری تو وہاں پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ٹانگ میں روڈ ڈلا ہوا تھا اور کیڑے مکوڑے اس کا گوشت کچلتے ہوئے اس کی ٹانگ کے اوپر تھے، اور شاید وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا اور جسم اس کا بخار سے تپ رہا تھا اور شفرنگ ہو رہی تھی۔
लोगों ने इतना किया कि कुछ ना कुछ सामान खाने पीने के लिए उसके पास रख जाते थे, लेकिन किसी ने उसको खिलाने की भी कोशिश नहीं की, वो इंसान उठ भी नहीं था सकता। मैंने डॉक्टर शाहिदा को कॉल की, उस टाइम मैम आई वहाँ पे, हम लोगों ने उसको उस टाइम थोड़ा खिलाया पिलाया, फिर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू वाले कहते हैं कि हम तो इनको नहीं लेकर जा सकते, ये एक नामालूम फर्द है, इतनी बुरी हालत है, हम तो इनको पकड़ भी नहीं सकते। फिर किसी तरीके से हमने कोशिशें की, उस टाइम पे उसको रेस्क्यू किया। तो हम लोग फिर उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। वहां जब लेके गए तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन बेहिसी मैंने तब देखी कि जब हम उसका स्ट्रेचर पकड़ के हॉस्पिटल में यहाँ से वहां, कभी इस डॉक्टर के तो कभी उस डॉक्टर के, और वो सब बजाय इसके कि उस इंसान की मदद करें, वो सब इसमें थे कि हम तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप एक काम करें इसको वहां ले जाएं, आप एक काम करें इसको वहां ले जाएं। और हम लड़कियां थी मैम के साथ, और 7-8 बजे का टाइम था, और हम लोग स्ट्रेचर पकड़ के कभी उस फट का यहाँ पे उसको लेकर जाती, कभी वहां पे। और मुझे समझ ये नहीं थी आ रही कि जब उस इंसान का दुख हमें फील हो रहा है तो उन लोगों को क्यों नहीं फील हो रहा। अगर आप इसको देखें वो हिल भी नहीं सकता। फिर हमने उसका इलाज करवाया किसी भी तरीके से, फिर पता चला एक दिन के हॉस्पिटल वालों ने उसको जो है गायब कर दिया। ये अगर आप ये वाली तस्वीर देखें तो इस नामन फर्द को जब हम लोग लेके आए थे हॉस्पिटल, तब हमने इसको नहलाया था, इसको थोड़ा सा खाना खिलाया था, तो इसकी शक्ल पे इसके जो एक्सप्रेशन है वो देखिए आप कितने सुकून में था। उसके जो जिस्म में कीड़े मकोड़े चढ़ रहे थे वो जब उससे दूर हुए तो उसको थोड़ी सी राहत तो मिली। फिर उसका हम लोगों ने किसी तरीके से ऑपरेट करवाया, उसकी टांग का जो इन्फेक्शन था वो घटता जा रहा था। ये पूरे 1 महीने का प्रोसीजर था, यानी हमने सिर्फ उसको हॉस्पिटल में लेकर आकर छोड़ नहीं दिया। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइंटिफिकली आप एक केस को, उसकी केस स्टडी करते हैं, उसके फॉलो अप करते हैं, और ये सब कुछ इसमें करते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरह अब इसका नाम क्योंकि हमें नहीं था मालूम, उसको भी नहीं था पता कि मेरा नाम क्या है इस टाइम, उसको यहाँ से उसकी सारी मेमोरी रेज हो चुकी थी, तो हमने उसका नाम रखा था मलंगी। आज हम इसको मलंगी के नाम से जानते हैं। मलंगी को सैंडविच बहुत पसंद था, उसको जूस बहुत पसंद था, और ये केस मेरे बहुत करीब है क्योंकि मैंने इसको शुरू दिन से आखिरी दिन तक देखा है। यहाँ पे मलंगी जब हॉस्पिटल में था तो हमने रेफरेंसेस लगा के किसी भी तरीके से दिन रात हम लोग लगे रहते थे इसके लिए। हमने इसकी सर्जरी करवाई, इसकी वो टांग कट गई। अब मलंगी जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था, उसके मतलब अब हमें ये नजर आ रहा था कि चलो उसके लिए बेहतरी है। फिर एक शाम क्या हुआ, हम 1 अक्टूबर की बात है, ये 1 अक्टूबर 2024, इट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। हम 1 माह उसके लिए जाते रहे हॉस्पिटल में। मैं ही हूँ यहाँ पे, मैं उसकी व्हीलचेयर लेके जाई थी। डॉक्टर ने कहा था कि चलो उसकी टांग तो कट गई है तो कम से कम वो थोड़ा चलने फिरने काबिल हो गया, आप कम से कम उसके लिए एक व्हीलचेयर ले आए। हम उसके लिए व्हीलचेयर लेके गए, तो जब मैंने दरवाजा खोला तो मलंगी नहीं था वहां पे, उसके बेड पे कोई और लेटा हुआ था। तो जब पता किया, हम लोग चौकी तक गए इसके लिए, पुलिस चौकी तक, हर जगह गए, तो उसको हार्ट अटैक आ गया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। एक मेरे जहन में, एक मेरे दिल पे अफसुर्दगी थी कि ये क्यों गया, लेकिन फिर जब मैंने सोचा, और अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें, एक वो इंसान जो सड़क पे बैठा हुआ है, जो सड़क पे लेटा हुआ है, जो उठ भी नहीं सकता और न जाने कितने दिनों से वो उधर ही पड़ा हुआ है, इतनी उसकी जिसे कहते हैं ना कि दुख में, अजियत में है, अगर वो वहां मरता उस अजियत में, और जब जिस हालत में वो मरा, जिस हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, वो बहुत बेहतर थी उसकी जिंदगी में, उसके लिए वो राहत थी। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने उसके लिए कुछ किया। उसको हमने सिर्फ हॉस्पिटल, जब वो यानी उसकी डेथ हो गई, फिर हम लोगों ने उसके जो है बात की पुलिस वालों से, वो सारी बात करके इवन हमने उसकी तदफीन भी करवाई। उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। तो वो मलंगी जो हमने सड़क से उठाया, और उसका कब्र तक का सफर, उसका इलाज, उसका मुआवजा, सारा कुछ, उसका कोई घर वाला नहीं था। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि चलो मैं सुरखरू हूँ कि मैंने अपना एक पाकिस्तानी होने का, अपना इवन इंसान होने का मैंने फरीजा सर अंजाम दिया है। तो मेरा आपसे ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या आपने अपना ये फरीजा सर अंजाम दिया? क्या आपने अपना रोल अदा किया? अगर आप अशरफुल मखलूकात हैं तो व्हाई यू आर
یہ ضرور سوچیے گا. اس سوال کے ساتھ میں اپنی اس بات کا اختتام کرتا ہوں. اکثر کفالت میں بھی جب ہمارے پاس کیسز وغیرہ آتے تھے اور اس میں بھی ہم لوگ کئی خواتین کو جیسے روڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے خواتین جو کہ مینٹلی طور پہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی یا پھر گھر سے گم ہو جاتی ہیں, تو یہاں کئی ایسی خواتین جو اکیلی ہوتی ہیں, تو ان کو ہم لوگ جب لے کے جاتے تھے ماں گھر بننے سے پہلے, تو ہم لوگ ان کو ڈفرینٹ اداروں میں لے کے جاتے تھے, تو وہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی گارڈین ہونا چاہیے یا اتنے ہم پیسے لیں گے اس کے بعد رکھیں گے. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ ایسا گھر بنائیں جو ان سب خواتین کے لیے ہو, جو اپنائیت ہو. تو بہت سوچنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا نام ماں گھر رکھا. ایسا گھر جو ماں کی طرح شفقت بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپ کو محفوظ تحفظ بھی دیتا ہے. ہمارے پاس میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں گی شہزادہ نسرین آنٹی کے بارے میں کہ کیسے خاتون جو ٹیچر رہی ہیں. آپ سب امیجن کرو آپ سب کے ٹیچرز ہوتے ہیں, بہت ٹھیکے والی, بہت بھارو, اور انہیں بڑے بچوں کو پڑھایا. تو جب انہوں نے شادی نہیں کی, ان کے بھائی کے دل میں سراغ تھا, ان کی کیئر کرتی رہی. اس کے بعد پھر ان کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, بہن کے پاس رہنا شروع ہو گئی, بہن کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ساتھ میں جب جو ان کی بھانجی کے پاس رہتی تھی, یہ ہمارے پاس جب آئی, ان کی بھانجی کو کینسر تھا لاسٹ اسٹیج. امیجن اتنی تکلیفیں. تو وہ جب آئی تو ان کے داماد نے ان سے کہا کہ جی یہ ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس, کہ اس کو نہیں اپنے پاس رکھ سکتا. تو اس ٹائم ان کی جو کیفیت تھی, تکلیف تھی نا کہ نہیں میں نے تمہارے ادھر ہی رہنا, سمینا کے پاس رہنا, تو بہت تکلیف میں تھی. اور پھر اس وقت کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے مجھے اکیلا نہ چھوڑو, میں اکیلی ہو جاؤں گی. پھر اس کے بعد ہم ان کو ماں گھر میں لے کے گئے اور ان کے دکھوں کے اندر ہم لوگ ان کو اندر خوشیاں دی, اور ان کو اس غم سے ڈیمنشیا رہتا ہے, ان کو بھول جاتی ہے, تھوڑی ڈیمنشیا بھول جاتی ہے بہت. اس کے بعد شہزادی آنٹی ہے, آمنہ امی ہے. اب ہم لوگوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ خواتین ہیں. آپ لوگوں نے اکثر اولڈ ایج ہاؤس کا وزٹ کیا ہوگا, تو اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کو اس طرح رکھا, وہ اپنے اکثر گھر والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے ماں گھر میں بچیاں بھی رکھی ہیں آرفن, اور اس کے ساتھ مدرس بھی رکھی ہیں, جو وہ رشتوں کی کمی پوری ہوتی ہے. نسرین آنٹی آئی, اکثر آپ لوگوں نے یہ سنا, ہم لوگوں نے بچپن میں آپ لوگوں نے بھی سنا تھا کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں. شاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں مجھے آ کے پتہ چلا واقعی مائیں سانجی ہوتی ہیں. ان کی خوشیوں کے اندر ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مین وجہ ہماری معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا. وہ ان میں بے حسی ہو گئی ہے, بے حسی ہے, وہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور وہ محبت و شفقت نہیں رہی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماں گھر میں ان سب ماؤں کو وہ محبت, وہ ماں جیسے جو ہم اپنی مدر کے لیے فیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہی چیز ان کو شیئر کی جائے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے. لٹرلی بہت ساری دعائیں دیتی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی لازمی طور پر ماں گھر میں آئیں, وزٹ کریں. آپ کو فیل ہوگا کہ وہ کتنی پرسکون جگہ ہے. ادھر مدرس اور بچوں کے ساتھ آپ جب ملو گے بہت خوش ہوگے. نسرین امی نے لاسٹ ٹائم ریسنٹلی والنٹیئرس آئے, تو انہوں نے جب بچوں کو پڑھاتی رہی نا, تو انہوں نے بچوں سے جب ملی ہیں تو ان کو لگا شاید میرے نا اسٹوڈنٹس مجھے ملنے آ گئے ہیں, مجھے نا ملنے آئے اسٹوڈنٹس. تو جیسے بچوں سے آئی, سلام لیا, اتنا زیادہ خوش ہو رہی تھی. تو وہ جب ملنے آئی ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا لرننگ سبق یاد رہا آپ کو, آپ مجھے ملے. میں تو اتنی دعائیں کرتی تھی کاش مجھے اتنے ہزاروں بچوں کو پڑھایا کوئی مجھے ملنے کے لیے آ جائے, کوئی مجھے ملنے کے لیے. ڈیمنشیا بھول جاتی. تو وہ جب ان کو دعائیں دی, بچے میری آپ ان سے کہا نا کہ اماں جی ہمیں کوئی نصیحت کرے, ٹیچر مجھے کوئی نصیحت کرے. لٹرلی اور اسٹوڈنٹس ہیں, آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو ملنے کے لیے گئے, تو وہ کہتے ہیں بچے ہمیشہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے نا آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے. مطلب دیکھو اس وقت مینٹلی اسٹیٹ, یاداشت بھی کمزور اس ٹائم پہ, وہ کیا بات کہہ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو معاشرے کی دردناک وہ اسٹوری جو میں نے خود آبزرو کی, میں فیلڈ وزٹ پہ گئی تھی اور اس میں دیکھا کہ ایک خاتون تھی, گلشن اس کا نام ہے, اور ان کے فیملی کے پاس میں گئی تھی. تو یہ بچی ایسی تھی کہ اس نے نا اپنے والدہ اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے برین ٹیومر کے ساتھ مرتے ہوئے دیکھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد والدہ نے ان کو سلائی کر کے پڑھایا, میٹرک کروایا, پھر ایم اے کروا دیا. اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی.
تو دیکھ سنبھل کے نہیں کی. اور اس کے بعد ان کے 3 بچے تھے, اتنے خوبصورت, اتنے پیارے معصوم بچے, اور ہسبینڈ نے اور ان کے سسرال والوں نے اس پہ تیزاب ڈال دیا, لٹرلی تیزاب ڈال دیا, جلا دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. دیکھو بے حسی کہاں تک ہے ہمارے معاشرے میں, کتنی تکلیف ہے, پھر بھی کم نہیں ہوئی تو گلے پہ چھڑیاں تک چلا دی. اتنی بے حسی. اور پھر وہ والدہ کا حال بہت برا تھا. وہ بہن بیٹی کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. جب میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو مجھے کہتی, وہ سال ہو گئے اس طرح نا ان کی ڈیتھ ہوئی, تو مجھے کہتی بیٹا میں اس کو نہیں بھول سکتی, میں اسے نہیں بھول سکتی. لٹرلی اپنی والدہ نے جس نے سلائی کرا کے اتنی محنت سے آپ لوگوں کو پڑھایا ہو, تو اس طرح ہو جائے تو کتنی تکلیف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ملیں, آپ ٹائم دیں. ان کو کس نے سنبھالنا ہے؟ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اور ان کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اپنے حصے کا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ وقت ہی صدقہ ہے. جو آپ ٹائم دیتے ہو نا, 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی دیتے ہو, لٹرلی آپ جب دیتے ہو نا تو آپ خود ریلیکس کرتے ہو کہ اپنے کسی کام میں پروڈکٹیو کر دیا. آپ اسکرولنگ کرتے گھنٹے 3 گھنٹے بھی ضائع کر دیتے ہو, کیا پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں؟ نہیں ہوتی. میں چاہوں گی آپ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پارٹ بنے. آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں گی معاشرے کی کہ کتنی تکلیف ہے, ان کا ساتھ دینا. ہم نے مل کے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے حصے کا اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرے میں کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ آئے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لازمی طور پہ انوائٹ کروں گی شعور ماں گھر کا, آپ لازمی وزٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ ادھر بہت زیادہ بچیاں ہیں اور مدرس ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ بہت خوشی فیل کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ایگزامپل ہے جو آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں, اس طرح کے ہمارے پاس سینکڑوں کیسز ہیں. 600 تو وہ کیسز ہیں جن کو ہم پر منتھ سپورٹ کریں جو ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی جو ون ٹائم سپورٹ کے ہیں وہ ہزاروں ہیں. تو یعنی ایک کفالت کو, یہ کیونکہ ٹائم کم تھا تو ہم پورے پروجیکٹ بیان نہیں کر سکے. جو ہمارا کفالت ہے, ہمارا جو مدر پروجیکٹ ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک فرد کو لے لیتے ہیں. وہ فرد جو ہے اس کو شور فیملی ممبر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن گیا. اس کا ایک ڈونر ہم لے لیتے ہیں. بچوں سے فنڈنگ نہیں, جیسے آرگنائزیشن ہوتی ہے موسٹلی وہ بچوں کو لگا دیتی ہے کہ ہماری فنڈ لے جائے. ہم بچوں کو یہ ذمہ داری نہیں دیتے. جو ہمارا والنٹیئر ہوتا ہے, یہ والنٹیئر فارم بھی آپ کو دیے گئے ہیں, یہ آپ نے فل کر کے اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگا کر دیں گے تو آپ ہمارا حصہ بن جائیں گے. باہر QR کوڈ بھی لگا ہوا, وہاں سے بھی اسکین کر کے ہمارے آن لائن فارم تک بھی آپ جا سکتے ہیں. تو وہ جو یعنی اس میں جو والنٹیئر کا رول ہے, جو ہم آپ سے چاہ رہے ہیں نہ اپنے پیسے جمع کرنے, ہمارے ان کیسز کو, کیونکہ ہمارا ماڈل ریہیبلیٹیشن ہے, ہم ڈیپینڈنٹ سوسائٹی نہیں بناتے کہ ہم خیرات دیے جا رہے ہیں اور وہ ایک بیگر سوسائٹی بن جائے یا وہ فرد مانگنے والا بن جائے. ہم اس کو گریجولی اپ گریڈ کر کے, جیسے یہ انہوں نے گلشن کا کیس بتایا جن کو ذبح کر کے مار دیا ان کے سسرال والوں نے. پھر جب یہ عائشہ گئی, کیونکہ وقت کم ہے تو وہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, تو ان کے بچے پاکوں سے تھے. رمضان کا مہینہ تھا بچوں, رمضان میں ابھی دیکھا تو ہمارے کتنے دسترخوان سجے ہوں گے. تو بچے ٹیوشن نہیں جا رہے تھے, ان کے سامنے بات ہوئی تو وہ ان کی خالہ جو ان کو پال رہی ہے, انہوں نے کہا بیٹے کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جس گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں بچے جاتے ہی نہیں تھے, ان کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پکوڑوں کی خوشبو آتی ہے تو ہم سے پڑھا نہیں جاتا. یہاں دیکھنے کتنی بڑی لگژری ہے کہ وہ اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گھر میں افطاری کے لیے کچھ بنا سکے. تو یہ بچے لوگوں کے حالات ہیں. آپ کا رول یہ ہوگا کہ ایز اے والنٹیئر کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. اب ہم نے ان کی بہن کو, جو ان بچوں کی خالہ ہے, یعنی جو گلشن کی بہن ہے, جو انہوں نے شادی نہیں کی, وہ بچوں کو پال رہی ہیں اور اپنی ابنارمل ماں کو جو اس حادثے کی وجہ سے پاگل ہوگی ان کو پال رہی ہیں. تو ان کو ہم نے کالر کا کام سکھایا اور اس کے بعد ان کو کالر کھول کے دیا, اب وہ اپنے پیر پہ کھڑی. تو دیکھ رہے ہیں کتنا مظلوم کیس کتنا سکسیس ماڈل بن گیا. اب میرا ریجا سے آخری سوال ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اب یہ سارے بچے بیٹھے, یعنی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک صدا ہے جو ہم آپ کی طرف لگانے آئے ہیں.
تو اس میں یہ بتاؤ کہ ایز اے والنٹیئر یعنی یہ سارے بچے نا ان کو اپنے کیریئر کی بڑی فکر ہوگی, ہم کہیں جابس نہیں ہے, ہم اپنی ڈگری پوری کر لیں, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اور سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وشیش سرکل ہے جس میں ہم گھومتے رہتے ہیں. تو آپ کیونکہ ایک ہماری سینئر والنٹیئر ہیں اور ماشاءاللہ آپ ایک مقام تک بھی پہنچ رہی ہیں, پی ڈی میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, تو والنٹیئرنگ کو کیسے آپ بیان کریں گی کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم اپنی پڑھائی کیوں ڈسٹرب کریں, ہم اپنی زندگی کی جو روٹین ہے کیوں ڈسٹرب کریں, ہم سے تو یہ ویڈیوز دیکھی بھی نہیں جا رہی, ہم کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں, ہمارا کیریئر رہ جائے گا. تو آپ اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں والنٹیئرشپ کو تھوڑا سا بیان کریں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ میم. اور یہاں پہ جتنے بھی طلباء یہاں پہ موجود ہیں, میں ان سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں فرام دا ویری ارلی پیریڈ مجھے یہ احساس ہو گیا جب کہ یہ ناپائیدار ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ناپائیدار ہے, ایک یہ کہ ہم لوگوں کو احساس ہو کہ واقعی میں یہ ناپائیدار ہے. ابھی ہم یہاں پہ ہیں, ہمارا جسم بھی یہیں پہ رہ جانا ہے, ہمارے کپڑے, ہمارا اسٹیٹس, ہمارا سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. تو جب اس چیز کا احساس ہوا اور پھر وہ زندگی کے سوال کو جاننا شروع کیا اور اقبال کو پڑھا, اقبال کی فکر کو پڑھا, اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے راستے بنائے کہ ہماری بیٹھ کے شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تھرو اس طرح کی روحانی بھی اور ہم لوگوں کی اس طرح کی گیدرنگس ہوتی تھی جس میں لرن کیا, اور پھر فیلڈ میں کام کر کے لرن کیا. جتنا آپ انٹریکٹ کرتے ہو, جتنا آپ کو کنیکٹ کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو معاشرے کے بہت سے مظالم کا شکار ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے, تو اس چیز سے ایک میری پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی, اس چیز سے میرے مقصد کو تقویت ملی, مجھے وہ کام کرنے میں مزہ بھی آیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب بچے مطلب اتنا ماشاءاللہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی تک آ گئے, مطلب یونیورسٹی تک کوئی آنا اتنا آسان کام نہیں آج کے دور میں, ٹھیک ہے. آپ کا اتنا پوٹینشیل ہے وہ ضائع نہ ہو, ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ آپ اپنی کیریئرز کے لیے کانشیس ہیں, میں بھی تھی, لیکن مجھے یہ مقصد بھی تھا ساتھ ساتھ کہ اچھا زندگی کا لمحات جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو کسی نہ کسی کام میں. تو میں کیا کرتی تھی, بی ایس میں اپنی یونیورسٹی کے ساتھ سیکنڈ ٹائم میں جب میری دوستیں کہتی تھی اچھا ہم نے سونا ہے ہاسٹل میں جا کے, تو میں فیلڈ وزٹ میں میم کے ساتھ نکل جاتی تھی, اور پھر ہم لوگ فیلڈ وزٹ سے ہم نے انٹریکٹ کیا, ہم نے کنیکٹ کیا. وہ کوالٹیز جو ریزیلینس کی کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں, وہ کوالٹیز جو ہمیں پیدا کرنی ہے, ہمیں معاشرے میں ایک لیڈر بننا ہے, ہم نے اور لوگوں کو انسپائر کرنا ہے, ہم نے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی. کس طرح سے ہم آئیڈیاز کریٹ کر سکتے ہیں, ہم ایک اپنے جملے سے کسی کی تسلی کر سکتے ہیں, ہم کسی ایک آئیڈیا کو کسی کے ٹرانسفر کر کے کسی کو انسائٹ دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے تمہاری زندگی آسان ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہم سب سے پہلے کنیکٹ کریں. تو ہمارا یہ پلیٹ فارم جس پہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہے یہ کہ آپ کنیکشن بلڈ کریں. اقبال کی فکر کو میں نے بتایا تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو یہ اقبال نے شعر تب کہا تھا جب غازی علم الدین شہید جب وہ شہید ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول پہ, تو اقبال نے کہا تھا کہ اچھا ترخان کا بیٹا بازی لے گیا, ہم باتیں کرتے رہ گئے. مطلب انہوں نے عمل کر کے دکھایا نا. تو اس کو میں ایز اے موٹیویشن لیتی تھی کہ ہم راہ عمل میں کتنے گامزن ہیں, ہم راہ عمل میں, میں راہ عمل میں کتنی گامزن ہوں, میرے عمل میں میرے 24 گھنٹے ہیں اس میں کتنے پروڈکٹیو آورز اسپینڈ کیے, ٹھیک ہے. تو اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو مجھے لٹرلی پتا بھی نہیں چلا, میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ بیٹھی ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی تک میں کیسے پہنچ گئی, ٹھیک ہے. کیونکہ کیریئر نہیں تھا, مقصد تھا اللہ کی رضا کا حصول, اور اس میں خالص خلوص ہونا چاہیے, اور اس کے بیس پہ آپ کا عمل ہونا چاہیے. رستے وہ بنانے والی ذات جب ہے تو پھر آپ کو فکر کس چیز کی, اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے نا. رستے اس نے بنانی ہے, مادی اسباب اس نے بنانی ہے, مادیت پرستی میں نہ چلے. جی اللہ نے ہمیں علم بھی دیا, شعور بھی دی, آگاہی بھی دی,
اور اب یہ راستہ بھی دکھا دیا, انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, کہ بے شک ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہدایت کا, اب خواہ شکر گزار بنو خواہ ناشکرے بنو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو راستہ دکھ گیا, اب شکر گزاری بن کے اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدمی دے, ہمیں بھی دے. ایک آپ کو ماڈل بتایا, ہم یونیک اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن ماڈل ہے. جیسے خان سلطانہ کی سٹوری بتائی, ایک بچے جو ہمارے والنٹیئر کو سڑک پہ سوتے ہوئے ملے کہ ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی, ان کے گھر میں فاقے نہیں تھے, آج وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں, ان کے بچے روزگار پہ بھی ہیں, ان کے ہسبینڈ کا بھی علاج ہو چکا ہے. تو بہت ایک یونیک ماڈل ہے اور اس میں ہمیں والنٹیئر درکار ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ حدیث پاک ہے نا کہ ہم سب کو شوق ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, لیکن ہم انسانیت کو بچا سکتے ہیں. حدیث پاک ہے نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اگر آپ ایک بچے کو بستر تھما دیں, ایک بیمار کو ڈاکٹر تک رسائی دے دیں, ایک سڑک پہ پڑتے ہوئے انسان کو آپ جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل کرتے ہیں, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ انسانیت کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک انسان کو بچا لیا, اور دوسرا اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. ہماری کیونکہ آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے والنٹیئر بنیں گے, آپ یہ فارم فل کر کے اس کے ساتھ آگے پیچھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگا کر مس ان کو یا جو بھی کوآرڈینیٹر ان کو دے دیں گے, تو اگر آپ ہمارے ساتھ 3 مہینے کی انٹرنشپ کریں گے تو اس کا سرٹیفکیٹ اتنا ایلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ کہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آپ نے جانا ہے, جاب کے لیے ہمارے کتنے والنٹیئرز ہیں جن کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر گورنمنٹ جاب بھی ملتی ہے. لیکن آپ نے یہ سب دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کے لیے کرنا ہے, اور اسی طرح سے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے, اپنے گھر کو بچانے کے لیے کرنا ہے. تو اگر کوئی بچے کے گھر میں کسی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا, عموماً سوال نہیں ہوتے کیونکہ بچے پورے ٹائم کو اسپینڈ کر کے ان کے ساتھ میں اگلا اسائنمنٹ ہوتا ہے, ہمیں باہر جانا ہے, چائے پینی ہے, تو وہ سارے انگیج ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مجموعے سے کبھی ہمیں ایک بندہ بھی مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی, ہمارا آنا جانا جو ہم اپنا کام چھوڑ کے آئے. یا آپ کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے محلوں میں, آپ کے علاقوں میں کوئی آپ کو ایسا ڈیزرونگ بندہ نظر آئے تو آپ ہمارے نمبر, آفیشیل نمبر, یہ آپ یہاں سے ہمارے پیجز بھی آپ لائک کریں. یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ اس میں آپ کمنٹ کریں, لائک کریں. ہمارا فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, دیگر جو ہمارے ہینڈلز ہیں, تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. شعور کے نام سے ہے, باہر QR کا کوڈ ہوگا, اس سے آپ اسکین کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو نظر آئے ارد گرد سرے راہ تو آپ وہ ہم سے کنیکٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو بس وہی اس شے پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزار, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت شکریہ. جی کوئی سوال؟ میم یہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن آپ سے مطلب یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. تو کوشچن میرا یہ کہ آپ ان کو یعنی کہ ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے آپ کون کون سے جو ہے اقدامات کر رہے ہیں, مطلب آپ واقعی میں انہیں جو جن کی آپ ہیلپ کرتے ہیں ان کو آپ یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ میں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام شعور رکھا تو سب نے کہا کہ ویلفیئر کا کام ہے, آپ شعور کیوں رکھ رہے ہیں؟ کبھی یہ کہتی ہوں کہ ہماری قوم کا مسئلہ یہی ہے کہ جس بات پہ ہمیں رونا چاہیے ہم اس پہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کا اپنا گھر برباد ہو رہا ہو تو اس پہ کہہ کے لگا رہا ہو, ہنس رہا ہو, دقت کر رہا ہو, تو ہم اندازہ لگائیں گے وہ کس طرح کا لوگ ہیں. ہمیں ایسی بہت, یعنی میں پڑھاتی بھی ہوں یونیورسٹیز میں, ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنی ہے لمحہ ہے. ہاں وہ میں ایک شعر سے پڑھتی ہوں, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں, حادثہ دیکھ کے گزر گئے, کوئی پھسل کے گر گیا, ہم کہکا لگاتے ہیں, جبکہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے. یہی تو بیٹا قوم کا مزاج بنانا ہے. اور ہمارے اویئرنیس سیشن بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ سب لوگوں کو دعوت ہے, جب بھی آپ دیکھیں ہمارے پیجز پہ اس کی انویٹیشن آتی ہیں تو شعور بیٹا دیتے ہیں. غریب اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے, جہالت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ شعور نہیں ہے, غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ شعور نہیں ہے. یعنی میں کہتی ہوں کہ افراد, سماج, ادارے اور ریاست سب کو اپنا کردار ادا کرنا, تو پھر ہم اس منزل تک پہنچیں گے. اپنے عہد کا انقلاب, اپنے حصے کا انقلاب ہمیں وفا کرنا ہے. جو تمہارا کرائٹیریا, تمہاری فیملی, تمہارا خاندان, تمہارا محلہ, تمہارے ارد گرد کے لوگ, جو تمہیں نظر آ گیا
वो तुम्हारा क्राइटेरिया है, तुम Yes. उसके मुकल्लफ हो, ठीक है बेटा? यस मैम, जानवर और इंसान में फर्क ही शौक आता है वो किस थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा बेटा, हम किसी भी फंडिंग एजेंसी के साथ काम नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा ना, बहुत डिफरेंट मेरा विजन रहा, और इसी तरह से मेरे वॉलंटियर्स का भी, और एनजीओ किसी फंडिंग एजेंसी से नहीं करते। आपने इस्लामियत की किताब में पढ़ा होगा निज़ाम मवाक़ात, हमारा जो कफालत का निज़ाम है, मैंने जब दलदल आया वहां से मैंने कफालत का सेटअप शुरू किया। हमारी सदर मोहतरमा शमीम खान साहिबा, हमारे सेक्रेटरी जनरल साद मुस्तफा, बल्कि जाते हुए कुछ बच्चे अगर बात करना चाहे तो इस टीम से उन लोगों से बात कर सकते हैं। हमारे फील्ड मोबिलाइजर तकी साहब यहाँ मौजूद है। मिस सनम को भी मैं अपने ही मेंबर समझती हूँ, ये हमारी चीजें देखती रहती हैं। तो यानी फंडिंग जो है ना हमारा, मैंने आपको कहा ना, हमारा ये कि कफालत में जैसे मैंने बयान किया, एक शऊर फैमिली मेंबर जिसको केस के वो होता है, एक वॉलंटियर होता है जो उसको हेल्प कर रहा होता है, एक डोनर होता है। हम अपील अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या जो सफेद पोस्ट लोग होते हैं उनको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, उनका एक कफील आ जाता है, एक फर्द को एक का भाई बना दिया। जैसे हुआ ना, मक्का से लोग मदीना गए, मवाक़ात ये थी ना, उसमें एक को एक का भाई बना दिया। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, हम आपकी यूनिवर्सिटी में भी स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप देते हैं, जिनको सिर्फ 2000 हम देते हैं, आप उसकी वजह से पढ़ने जा रहे हैं। आप एक ग्रुप मिलकर 2000 दे सकता है, लेकिन अगर फंडिंग से ज्यादा मुझे रिक्वायरमेंट है, हमारा मॉडल ये है कि एक फंड एक को स्पॉन्सर करता है, सर्विसेज की मद में भी, फाइनेंस की मद में भी, और रिहैबिलिटेशन की मद में भी। जी बेटा। जी मैम, एक ये कंफ्यूजन थी, फेक पीपल भी काफी हैं। कुछ लोगों ने बेबसी का निभाता हो रहा होता है, कुछ वाकई मजबूर लाचार होते हैं और हकदार होते हैं, जैसे कहते हैं हक हकदार तक। तो वो मैं आजकल के दोस्त में, आजकल के जो दौर है इसमें शनासाई कैसे की जा सकती है? अच्छा बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जो मेरा जो तज्जिया है ना पूरी जिंदगी का, तो मैंने कहा मैंने पूरी जिंदगी सोशल वर्क में गुजार दी, इल्ला माशाल्लाह आपके पूरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। मिन हैसुल कौम हम एक बेईमान कौम है, ये मेरा थीसिस का निचोड़ है। यानी हम हमारे स्टूडेंट को आपको किसी की लगानी और अटेंडेंस लगानी हो गई, ठीक करना, सोचते हैं आप उसको बुराई समझते थे। हमारे यहाँ टीचर्स को ले लें, हमारे ब्यूरोक्रेट को ले लें, हमारे चौकीदार से लेकर ऊपर रियासत तक, जिसको देखें तो बेईमानी एक मिजाज बन गया, आदत बन गई। तो हमारा मसला ही यही है कि हम एक तरफ कौम बन गए, हम बेहिस कौम बन गए, और भी कोशिश करते हैं कि नौजवानों तक जाए। बेटा तुम लोगों को उठना है, तुम लोगों को अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा करनी है, तुम्हें ये देखना है तुम्हारा घर है, एक जिंदगी ना गुजार दोगे। जानवरों में और इंसानों की फर्क की वो बात कर रहे हैं ना, शऊर की है, यानी वो भी अफजाइश नस्ल करते हैं, खाते पीते हैं, गुजर जाते हैं। ऐसे हम भी गुजर जाएंगे, मुख्तसर सी जिंदगी है, इसमें बेटा कुछ करो, अपनी जात से निकल कर अपने काम करना है। तो ये तरीका वेरिफिकेशन, मैंने आपको एक लफ्ज यहाँ सुना होगा, साइंटिफिक सोशल वर्क, हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसका मुस्तकिल फॉलोअप होता है, वॉलंटियर से कनेक्टेड होता है, और मोस्टली यानी लोगों के अपने हमारे वॉलंटियर और कोऑर्डिनेटर के थ्रू, जो मेरे स्टूडेंट हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनके थ्रू केस आए थे उनके मोहल्ले के, वो 95% वैसे ही जेन्युइन होते हैं। अगर भी सोशल मीडिया से बाहर आता है तो उनका होम विजिट करते हैं, सरतकी बैठे, ये हमारे फील्ड मोबिलाइजर है, ये जाते हैं, टीम जाती है, फॉलोअप में वो चीज खुल के सामने आ जाती है। क्योंकि ड्रग्स बहुत है, आपको पता है माशरे में बहुत ज्यादा नशा है, तो उनके लिए जैसे औरतों के हकूक के लिए, बच्चों की कस्टडी के लिए, और इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं, हिरासमेंट के लिए। और ज़ैनब का केस बेटा लगाएगा जाशिया, तो नहीं इस तरह से बच्चे हैं जो यूज हुए होते हैं, हमें बिल्कुल लॉयर की जरूरत है। अगर लॉयर है तो जरूर हमें वॉलंटियर करें, और क्योंकि हमारा मॉडल हर सतह पर है ना, हम कानूनी मदद देते हैं, लीगल जो उसको असिस्टेंट है वो देते हैं, तो उसमें लॉयर चाहिए होते हैं, मेडिकली डॉक्टर्स चाहिए होते हैं हमें, कोई अगर आपकी फैमिली में कोई अच्छा है, हर तरह से कोई पढ़ा सके बच्चों को, मानकर तो आप लोग सब आए बेटा, जैसे से टाइम मिले मिस सनम के साथ आए, ठीक है बेटा? चलो जी बच्चे, आप राब्ता करें, एक तो मेंबरशिप लें आप सब लोग, उससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, और आप कनेक्ट हो, हमारे मेंबर से मिल लें, नंबर ले लें, हमारे कार्ड ले लें, और हमें करें। और केसेस थे जैसे ज़ैनब है, ये हमें स्मगलर्स के पास की बच्ची, आप देखें ना, ये बच्ची को देखें, ये जब इस वक्त मेरे पास नहीं है, जगह जगह से बाल बचे हुए थे, इसको स्त्री से जलाया हुआ था, और यहाँ हमारे पास वहाँ घर में, और हम माशाल्लाह इतनी खुश है, इतनी फ्रेश है, और ये देखे ना, और हमें खुद भी परेशान होती थी, हम उसको कैसे संभालेंगे। यानी हमने इसकी वजह से सारी छुरियां कांटे छुपा दी किचन से, हमने कुंडियां तोड़वा दी,
ये मतलब हमने सब हटा दिए तो वॉशरूम में जाके शीशा तोड़ के इसमें कट्स लगे, ट्रॉमा में थी ना, अब्यूज हुई थी सारा वो, या माँ घर में है, आके तुम उन बच्चों को टाइम दो, उनको तो इनके यानी इनको रिहेबिलिटेट करें। मैं इंशाल्लाह उन बच्चों को यहाँ विजिट के लिए भी लेकर आऊंगी ताकि आप लोग सब नहीं आ सके तो हम कोई आके उनके साथ सेशन करें। हम इजाजत नहीं देते हैं उनसे सवाल जवाब करने की। लोकेशन किस जगह पे आपकी? हमारी बेटा ये दातारगंज टाउन है, युवास यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं पढ़ाती भी हूँ, उसी के बराबर में हमारा ऑफिस है। हमारे ज्यादा वॉलंटियर डीसी से एनसीए से थे तो वहाँ पर है, वो आपको सारा हमारे पेजेस पे मिल जाएगा। और माकर हमारा रहमान गार्डन है। अभी लीजिएगा और हमारे साथ चलने के लिए भी आपको भरपूर दावत है। अल्लाह ताला को खैर आफियत दे, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें इंसानियत को बचाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने की तौफीक अता करे। तो मुराकबा होता है बैठ के, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक आर्टिकल हमारे तक पहुंचा था, रिसर्च भी हुई थी कि अगर आप डिप्रेशन की कैफियत में, स्ट्रेस में हैं और आप फ्लूट के अंदर जाके बैठे बांसुरी के अंदर और 15 मिनट के बाद जब आप वहाँ से उठ के निकलेंगे तो आपका 75% स्ट्रेस रिजॉल्व हो चुका होगा। उस तसव्वुर के साथ यहाँ फिर एक रूहानी जगह भी है, यानी डॉक्टर ताल्लुकात साहब